سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا حرمت ہماری یہ مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ ان کو عزت عطا فرمائے، ان کو سرخروئی عطا فرمائے۔ آج یہ معاشرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں معزز ہیں، باعزت ہیں، سماج میں ان کا ایک وقار ہے۔ ہم اور آپ چہرے پہ داڑھیاں ہیں، اسلامی شکل و صورت میں ہیں، یہ سب اس کا صدقہ ہے، یہ ہمارے معراج والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب سرکار کی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی تو یہ ہماری مائیں بازاروں میں سامانوں کی طرح بکتی تھی۔ عرب کے ایک میلے میں 3 سگے بیٹوں نے اپنی ماں کو 9000 درہم میں بیچ ڈالا اور بیچ کے 3,000 درہم انہوں نے تقسیم کر دیا۔ کیسا زمانہ تھا جب یہ ہماری مائیں بازاروں میں کھانے پینے کی چیزوں کی طرح بکتی تھیں، لیکن ہمارے پیغمبر جب آئے تو آپ نے سمجھایا کہ یہ دنیا والوں، یہ مائیں بازاروں میں میلوں میں کھانے پینے کی چیزوں کی طرح بکنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہے جن کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھا ہے۔ پیغمبر نے جنت کو کھینچ کر ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھا اور ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ مقام کس نے بتایا ہے؟ آج دنیا میں جتنی ماؤں کی عزتیں ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کی مائیں ہوں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلم قوم ہی کی مائیں ہوں، دنیا میں جتنی بھی مائیں ہیں ان کی عزتوں پہ اگر غور کیا جائے تو ان کا مقام بتانے والے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بیٹیوں کو تو سبھی لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیاں ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے، بولیے، ہم بھی کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں، لیکن اس زمانے میں آپ دیکھیے جب سرکار تشریف نہیں لائے تھے تو بیٹیوں کا کیا حال تھا۔ اگر بیٹی پیدا ہوتی تو پیدا ہوتے ہی باپ اس کا گلا دبا دیتا، اور اگر وہ بچ گئی، بڑی ہو گئی، تو باپ موقع تلاش کر گڈھا کھود کر زندہ اسے دفن کر دیتا تھا۔ آپ بتاؤ کیسا زمانہ تھا جب لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی ان کے خلاف صدائے احتجاج بھی بلند کرنے والا نہیں تھا، کوئی یہ بھی نہیں کہنے والا تھا تم غلط کر رہے ہو۔ مجلسوں میں وہ برملا اعلان کرتا کہ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے اپنی اتنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، لوگ خوش ہوتے، وہ واہ واہی کرتے اس کی، اور وہ بڑے فخر سے بیان کرتا۔ لیکن ایسے عالم میں پیغمبر نے فرمایا کہ یہ لوگوں، یہ بیٹیاں دفن کیے جانے کے قابل نہیں ہیں، فاطمہ میری بیٹی ہے اور میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے دفن نہ کرو، اسے عزت دو۔ کہیں باہر سے تم آؤ اور تمہارے گھر میں اگر بچوں کے ہاتھ اٹھیں تو ان میں پہلے یہ دیکھو کہ اٹھنے والے ہاتھوں میں بچی کا ہاتھ کون ہے۔ سب سے پہلے کوئی چیز دینا ہو تو بچیوں کے ہاتھوں میں دو، پھر اپنے بیٹوں کے ہاتھوں میں۔ پیغمبر نے ان بچیوں کا ایسا اعزاز فرمایا کہ ارشاد فرمایا کہ اس خوش نصیب کے 2 بیٹیاں ہوں، وہ اچھی طرح ان کی تربیت کرے، پرورش کرے، پھر جب بالغ ہو جائے تو ان کی شادی کر دے۔ تو سرکار فرماتے ہیں میں اور اس بچی کے ماں باپ جنت میں ایسے ہی رہیں گے جیسے یہ میرے دونوں انگلیاں ساتھ۔ یہ فضیلت سرکار نے بتائی۔ اب آج آپ دیکھیں کیا حال ہے، ایک 70 سالہ بوڑھا آدمی وہ رکشہ چلاتا، 70 سال کا بوڑھا رکشہ چلاتا، وہ اپنے پیٹھ پہ بوری ڈھوتا، وہ مزدوری کرتا۔ جب اس سے پوچھتے ہیں بڑے میاں آپ کتنی عمر کے ہیں، وہ کہتے ہیں
मौलवी साहब 70 साल का मैं हूं। आपकी उम्र रिक्शा चलाने की नहीं है, आपकी उम्र बोरी ढोने की नहीं है। इस उम्र में आप रिक्शा क्यों चला रहे हैं? इस उम्र में आप बोरी क्यों ढो रहे हैं? क्या बात है? तो वो बूढ़ा शख्स जानते हैं, अपनी एक उंगली उठा देता है और कहता है, मौलाना साहब, एक बेटी शादी के लिए रह गई है, उसी की शादी के लिए मैं रिक्शा चला रहा हूं, मैं बोरी ढो रहा हूं। अल्लाह अकबर। कल वो बाप जो अपनी बेटी को अपने हाथों से दफन कर देता था, आज वही बाप बुढ़ापे में 70 साल की उम्र में अपनी बेटी की शादी के लिए रिक्शा चलाने में खुशी महसूस कर रहा है, बोरी ढोने में खुशी महसूस कर रहा है। ये किसका सदका है? ये हमारे पैगंबर की आमद का सदका है, हमारे नबी की आमद का सदका है। ये सब कुछ इनकलाब लाया हुआ हमारे पैगंबर इस्लाम का है, जिनकी मजलिस में आप और हम बैठे हुए। बोलिए, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इसलिए आज हम जिस शक्ल सूरत में यहाँ हैं, ये सब सदका है हमारे पैगंबर का। आज हम अपनी माओ का एहतराम करते हैं, अपने बाप का एहतराम करते हैं, अपनी बच्चियों को एहसास देते हैं। ये सब कुछ किसने हमें सिखाया है? ये हमारे पैगंबर ने हमें सिखाया है। फूलों की महकार में वो, जंगल में कोहसार में वो, सूरज चांद सितारों में, मोमिन के किरदार में वो।